کوئٹہ کی طرف روانگی ہے، انشاءاللہ تعالی یہاں سے تھوڑی دیر میں نکل رہے ہیں۔ گھوٹکی سے کوئٹہ تک کا محض میلوں کا فاصلہ نہیں، بلک مناظر کی ایک داستان ہے، ایک ایسی روداد ہے جو ہر موڑ پر بدلتے رنگ دکھاتی ہے۔ آج کے سفر میں جو مناظر میرے سامنے آئے وہ محض پتھر اور پانی نہیں، بلک وقت کی کتاب کے اوراق ہیں جو صدیوں سے کھلے ہوئے ہیں۔ دریائے سندھ کے شہر سکھر سے ہوتے ہوئے شکارپور کراس کرنے لگے۔ یہ شہر ماضی میں تجارت اور ثقافت کا مرکز رہا۔ پرانی حویلیاں، لکڑی کے دروازے اور گلیوں کا شور آج بھی وقت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں کی بازاروں میں صرف چیزیں نہیں ملتی، بلکہ تاریخ کی خوشبو بھی، اور ہر خوشبو کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ صرف بازاروں کا شہر نہیں، بلکہ تہذیبوں کا خزانہ ہے۔ یہاں کی گلیاں ایسی ہیں جیسے وقت نے اپنے قدموں کے نشان چھوڑ دیے ہوں۔ پرانی حویلیوں کی جھلک میں ماضی کے شان جھلکتی ہے، اور لکڑی کے دروازوں پر وقت کے ہاتھوں کی لکیر دکھائی دیتی ہے۔ شکارپور کی پہچان اس کی بازار ہیں، مسالوں کی خوشبو، خشک میوہ جات کی رینج اور رنگ برنگے کپڑے۔ ہر دکان کی ایک نئی کہانی ہے، کوئی کہانی ایک پرانے تاجر کی جو اپنے خوابوں کے ساتھ یہاں آیا تھا، اور کوئی کہانی اس خریدار کی ہے جو اپنے بچوں کے لیے خوشیاں خریدنے نکلا۔ شکارپور صرف تجارت کا مرکز نہیں، بلکہ یہاں کے شعبے بھی مشہور ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی جیب کٹ چکی ہوگی۔ ایک شعر یاد آ گیا، دیواروں پہ لکھا ہے کہانی کا سفر، گلیوں میں ہے ماضی کی صدا کا اثر۔ یہ جھٹ پٹ کا علاقہ ہے۔ اچھا، یہ ہم کوئٹہ جا رہے ہیں، میرے ساتھ میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور بلوچستان کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ جیکاباد کراس کر کے یہ جھٹ پٹ کا علاقہ ہے، تو یہ روڈ خالی ہے، آگے بڑا کر جھٹ پٹ۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ یہ ہائیسٹ پہ دیکھیں آپ کیسے لوگ جو ہے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی بھری ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ۔ جی ہم سبی میں پہنچ چکے ہیں، سبی بائی پاس ہے یہ، اور سبی بائی پاس پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈی ہوٹل ہے، اس کا روسٹ سنا ہے بڑا مشہور ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا روسٹ کیسا ہے۔ سفر مجھے سبی لے آیا، جو گرمیوں کی شدت اور تاریخ کی سختی دونوں کا گواہ ہے۔ یہاں کے میلوں میں صدیوں کی خوشیاں بستی ہیں، اور مٹی میں قربانیوں کی داستان۔ یہ زمین صرف زمین نہیں، یہ صبر کی ایک طویل کتاب ہے۔ آخر کار میرے سامنے آئے وہ پہاڑ جو آسمان کو چھونے والے دیو ہیں۔ ان پہاڑوں کی خاموشی میں ایک عجیب فلسفہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ عظمت ہمیشہ شور سے نہیں بنتی، بلکہ سکوت میں بھی ہزار طوفان چھپے ہوتے ہیں۔ میں ان پہاڑوں کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ انسان کے راستے چاہے کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہوں، اصل بلندی دل کی ہوتی ہے۔ اب ہم پہنچنے والے ہیں وادی بولان میں۔ یہ وادی بلوچستان کی گود میں بسی وہ زمین ہے جہاں پتھر، پانی اور ہوا نے مل کر ایک عظیم داستان لکھی ہے۔ یہاں کی گھاٹیاں ایسے لگتی ہے جیسے صدیوں کے راز سنبھالے بیٹھی ہیں۔ پہاڑوں کی خاموشی میں ایک صدا چھپی ہے، وقت کے سانسوں میں ایک کہانی بسی ہے۔ وادی بولان کا دریا جو بارشوں میں پتھروں کو چیرتا ہوا بہتا ہے، وہ محض پانی نہیں، یہ صدیوں کا گیت ہے۔ ہر موج جسے اپنے اندر ایک ساز رکھتی ہے۔ ماضی میں اس وادی سے گزرنے والے قافلے، سپاہی اور مسافر سب اپنی اپنی کہانیاں چھوڑ گئے۔ یہی وادی کبھی تجارتی راستہ رہی، کبھی جنگوں کا میدان، اور کبھی محبت کرنے والوں کے لیے پناہ گاہ۔ ہر پتھر یہاں وقت کی مہر لگائے بیٹھا ہے، ہر گھاٹی میں کوئی پرانی صدا گونجتی ہے۔ وادی بولان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کا سفر بھی کچھ ایسا ہی ہے، کبھی تنگ راہیں، کبھی کھلا آسمان، کبھی شور، کبھی سکوت، لیکن اصل حسن اس میں ہے کہ ہم چلتے رہیں، سنتے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ بولان کی فضا دل کو سکون دیتی ہے، یہ وادی انسان کو خود سے ملا دیتی ہے۔ آگے آ رہا ہے بی بی نانی کا پل، وادی بولان کے دل میں واقع وہ مقام جہاں تاریخ اور تقدس ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ آج یہ پل ٹوٹا ہوا ہے، بوسیدہ ہے، لیکن اس کی ہر اینٹ پہ ایک وقت کی گواہی محفوظ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ بی بی نانی کی مزار کے سبب مشہور ہوئی۔ صدیوں سے قافلے یہاں سے گزرتے رہے، مسافر رکتے رہے، اور دلوں کو سکون ملتا رہا۔ یہ پل صرف پتھروں کا نہیں تھا، یہ دلوں کو جوڑنے والا راستہ بھی تھا۔ جی
یہ بولان کا علاقہ ہے کوٹہ بلوچستان کا. یہاں پر یہ پہاڑوں کے بیچ میں رکے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. کچا سا راستہ ہے, گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں مٹی اٹھا کے. یہ جڑی بوٹیاں ہیں یہاں کی بلوچستان کی. وہ کچے مکان ہے سامنے. یہ دیکھیں یہ بلوچستان کا ایک یہ بھی ہے. وادی بولان کی گود میں چلتے چلتے ایک اور عجوبہ سامنے آتا ہے. یہ ریل کی پٹڑی جو پہاڑوں کے بیچ سے گزر کر ایک داستان سناتی ہے. یہ پٹڑی صرف لوہے کی لکیروں کا نام نہیں, یہ وقت کی ایک زنجیر ہے جو صدیوں کے فاصلے لمحوں میں سمیٹ دیتی. پہاڑوں کو چیرتی ہے یہ لوہے کی راہ, انسان کی ہمت ہے یا خوابوں کی پناہ. ٹرین جب ان پٹڑیوں پہ دوڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑوں کی دل میں کوئی ساز بج رہا ہو, اور یہ ساز آج کل ماند پڑ گیا ہے. ہمارا ارادہ تھا کہ جعفر ایکسپریس پہ کوٹہ کا چکر لگایا جائے, مگر آج کے دن جعفر ایکسپریس اویلیبل ہی نہیں تھی. بہرحال سرنگیں اور غاریں جن کو انسان نے اپنے ہاتھوں سے تراشا, یہ یاد دلاتی ہیں کہ محنت اور حوصلے سے ہر چٹان کو راستہ بنایا جا سکتا ہے. ان سرنگوں میں داخل ہوتے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے, لیکن لمحہ بھر بعد روشنی نظر آتی ہے. یہ منظر ہمیں زندگی کا سبق دیتا ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے, ہر تنگی کے بعد آسانی. ان مع العسر یسرا اسی فلسفے کا نام ہے. اب ہم کوٹہ کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں. یہ شہر بلوچستان کا دل ہے. پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے جو اپنی فضا, اپنی تاریخ اور اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے. کوئٹہ کا موسم کچھ اور ہی ہے. گرمیوں میں یہ شہر اپنی ٹھنڈی ہوا سے دل کو بہلاتا ہے, اور سردیوں میں برف باری کا سفید چادر اوڑھ کر جنت کے مناظر پیش کرتا ہے. یہاں کی صبحیں ٹھنڈی اور پرسکون ہیں, شامیں رنگین ہیں اور دل نشیں. تاریخ کے اوراق پلٹیں تو کوٹہ ہمیشہ ایک گزرگاہ رہا ہے. پرانے زمانے میں یہ شہر تجارتی قافلوں کی منزل تھا جو افغانستان, ایران اور بر صغیر کو جوڑتا تھا. پھر یہ بر صغیر کی سیاست, جنگ اور ثقافت کا مرکز بھی بنا. یہاں کی مٹی میں شہادت کی خوشبو ہے اور قربانی کی داستان. آج کا کوئٹہ بھی اپنی الگ پہچان رکھتا ہے. یہ صرف بلوچستان کا دارالحکومت نہیں, بلکہ یہاں کے لوگ اپنی روایات, مہمان نوازی اور بہادری کے لیے جانے جاتے ہیں.